السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سب یہ بات پوچھتے بھی ہیں اور سوچتے بھی ہیں کہ اللہ کے ولی سے کیا ملتا ہے، پیروں سے کیا ملتا ہے۔ تو میں آج آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ میں جب خانقاہ دارالشفا لائی گئی تھی، آج سے قریباً 11 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ شیخ زاید ہاسپٹل میں 25 دن سے وہاں تھی ایڈمٹ، تو وہاں سے میرے بھائی اور میرے ہسبینڈ مجھے لے کے آئے۔ ان کو کسی نے اس در کا بتایا تھا۔ جب مجھے لے کے آئے تو میں تب ہوش میں تھی، لیکن جیسے ہی ہم یہاں پہنچے ہیں میری طبیعت اتنی بگڑی، یہاں مغرب کی نماز ادا ہو رہی تھی۔ طبیعت اس قدر بگڑی کہ میرا سانس بند ہو گیا اور مجھے زمین سے کم از کم 3 فٹ اوپر جھٹکے لگ رہے تھے۔ تو یہاں سے مجھے سٹی ہاسپٹل لے گئے، وہاں سے انہوں نے کہا کہ آپ نشتر لے جائیں۔ اسی ایمبولینس پہ مجھے نشتر لے کے گئے تو انہوں نے دیکھتے ساتھ ہی کہہ دیا کہ شی از ڈیڈ، پھر بھی آپ CMH چلے جائیں۔ تو میرے ساتھ جو تھے میرے بھائی تھے اور میرے ہسبینڈ تھے، وہ چیخ رہے تھے، رو رہے تھے زور زور سے، جبکہ میں سن رہی تھی ان سب کی باتیں، اور میں بتا نہیں سکتی کہ میں کس اذیت میں تھی، کیا کیفیات تھی۔ وہاں انہوں نے مجھے جو بھی شاٹ دیے، الیکٹرک شاٹ دینے کے بعد میرا سانس جو تھا ایسے کھچ کھچ کے آ رہا تھا، کچھ سانسیں چل رہی تھیں کہ مجھے پاک کی طرف سے حکم ہوا، یعنی کہ ڈاکٹر ابو عبداللہ حامد شافی صاحب کی طرف سے۔ میرے بھائی کا رابطہ تھا ان سے، انہوں نے کال کی کہ اللہ والے آپ ایک بار انہیں واپس لے کے آئیں، یہ جو بھی ان کے ساتھ مسئلہ ہے یہ کوئی ڈاکٹری ایشو نہیں ہے۔ تو جیسے مجھے واپس لے کے آئے تو میں آج بھی مجھے لگتا ہے یہ 11 لمحے پہلے کی بات ہے، 11 سال نہیں ہوئے، یہ آج اور ابھی کی بات ہے کہ مشرف پاک نے مجھے صرف پانی دم کر کے دیا، اور جب میں نے پہلا سپ لیا تو میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی اور میں نے یہ نورانی اور روحانی اور وجدانی چہرہ مبارک کی زیارت کی اپنی کھلی آنکھوں سے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، 11 سال ہو گئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے بس میں اب بھی اور اسی لمحے اس در سے جڑی ہوں، اور مجھے آج بھی نئی سانسیں یہاں سے ہی ملی ہیں۔ یہاں میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میری تمام رپورٹس شوکت خانم سے، آغا خان سے جو تھی، ان میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ڈاکٹرز کہتے تھے کینسر ہے جو کہ بلڈ میں پھیل چکا ہے، جس کا کوئی علاج نہیں۔ ہر ڈاکٹر نے یہی کہہ دیا تھا کہ یہ قابل علاج نہیں ہے۔ اللہ 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 سنے نے کرم کمایا، رب سنے نے شفا دینی تھی، اس در کو میرے لیے وسیلہ بنایا۔ شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ، مرشد پاک کو میرے لیے شفا کا اور کرم کا باعث بنایا۔ اور میں آج بھی یہ جو میری سانسیں ہیں، کئی بار ایسے ہوا ہے کہ سانسوں کی ڈور ٹوٹتے ٹوٹتے دوبارہ سے جڑی ہے۔ جب بھی میں تکلیف کی آخری حدوں میں ہوتی ہوں، نکاہت میں ہوتی ہوں، جب بھی میں ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہوں، تب فوراً میرے پیر و مرشد رہنمائی فرماتے ہیں، اور ان کی ایک نظر کرم سے شکر الحمدللہ میں دوبارہ سے شفا یاب ہو کے اپنے پیروں پہ چلتی ہوں۔ ثم الحمدللہ ٹوٹے پھوٹے کام کاج ہیں، سلسلے کی خدمت ہے، جو اپنے گھر کے بچوں کے تمام معاملات میں پورے کرتی ہوں۔ شکر الحمدللہ۔ 11 سال پہلے میں تو اس دنیا سے جا چکی تھی، 11 سال پہلے میرا یہ زندگی کا باب جو تھا وہ کلوز ہو چکا تھا۔ آج بھی جو میری سانسیں ہیں، جو میں نے 11 سال زندگی جی ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ یہ ٹوٹلی میرے مرشد پاک کی کرامت ہے، میرے مرشد پاک کا معجزہ ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنی دلی کیفیات بیان کر سکوں، لیکن میں نے بہت بہت زیادہ اصرار کے بعد مرشد پاک سے اجازت لی ہے کہ میں اپنے جذبات ریکارڈ کروانا چاہتی ہوں۔ اپنی زندگی میں میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے جو اس در سے ملا ہے،
کوئی بھی دکھی، کوئی بھی جو تکلیف میں ہے، کوئی بھی محروم نہ رہ جائے، جہاں بھی ہے جیسے بھی ہے، ہر بندہ اپنے حصے کا کرم، اپنے حصے کی شفا پائے دارالشفا سے۔ اس لیے میں چیخ چیخ کے زمانے کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں۔ میں آپ سب کے دکھ کو، آپ سب کی تکلیفوں کو اپنے دل پہ محسوس کرتی ہوں۔ میں جب بھی کسی کو کسی تکلیف میں دیکھتی ہوں، دکھ میں دیکھتی ہوں، تو مجھے ایک دم سے اپنا بیتا کل یاد آ جاتا ہے۔ کوئی دنیا داری میں پیر فقیر تھا، کوئی بابا ملنگ تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی بھی تو نہیں ہم نے چھوڑا، کہیں بھی کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی عمل، کوئی پیر، جہاں بھی کسی نے بتایا وہاں ہی ہم نے اپنا مال، وقت، پیسہ برباد کیا، لیکن کہیں سے بھی کچھ حاصل نہیں۔ آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے یہی گزارش ہے کہ جس طرح میرے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک در کا کر لیں، در در پھرنے والا دور دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مان کے چلیں بس۔ پیروں فقیروں، ڈبہ پیروں، عاملوں کے پاس، جادوگروں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ بھی اپنا مال، اپنا وقت بچائیں، اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت میں آ جائیں۔ خانقاہ دارالشفا ایسا در ہے جہاں میں نے کھلی آنکھوں سے، میں نے پورے ہوش و حواس میں، یقین مانیے میں تو ایک اپنی بات کر رہی ہوں نا، میں نے لوگوں کو ایسے ٹوٹے بکھرے آتے ہوئے دیکھا، اور شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ، لوگ کہہ کے لگاتے، کلکاریاں لگاتے، لوگ ایسے ناچتے جاتے ہیں یہاں سے، شکر شکر الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ کثیرہ، کہ میں جتنا بھی فخر کروں اپنے آپ پہ، آج میں جتنا بھی اپنے آپ پہ غرور کہہ لیں، میں اپنے آپ پہ نازاں کہہ لیں، میں جتنا بھی ناز کروں اپنے آپ پہ، شکر الحمدللہ کہ مجھے شافی نسبت دی میرے مالک نے۔ اللہ سنا مجھے اس پہ استقامت عطا فرمائے، اللہ میرے بچوں کو، میری آنے والی نسلوں کو قبول فرمائے۔ اور آج الحمدللہ جب میں بیٹھ کے سوچتی ہوں، میں 11 سال پہلے جڑی تھی، آج ہزاروں میں لوگ ہیں شکر الحمدللہ جو میری بیماری کے وسیلے سے جڑے، دور دور تک مختلف پاکستان کے شہروں میں، چونیاں، پتوں کی، عارف والا، پاک پتن، شکر الحمدللہ، بورے والا ہے، ساہی والا ہے، کتنے لوگ ہیں جو میری بیماری وسیلہ بنی ان سب کے لیے۔ اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا، اتنا کرم کمایا اس ذات پاک نے۔ تو آج جب میں بیٹھ کے یہ سہارا میں دیکھتی ہوں تو ثم الحمدللہ، نفع ہی نفع، نفع ہی نفع، اور سکون ہی سکون ہے زندگی میں۔ میں بعض دفعہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ولی اللہ سے کیا ملتا ہے، آپ کو پیر و مرشد میں کیا نظر آتا ہے، انہاں بابیاں کل کی، تو میں بس ان کی عقل پہ ماتم کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتی کہ کبھی اللہ والوں کے پاس دل کی نظر سے آ کے تو دیکھو، کبھی ان کو اپنے دل کا دکھڑا سنا کے تو دیکھو۔ جب کرم ہونے پہ آتا ہے نا، جب رب سونا کاٹنے پہ آتا ہے، جب رب سونا میرا مالک شفائیں دینے پہ آتا ہے نا، پھر میرے مرشد پاک فرماتے ہیں بندہ پٹھیاں بھی مارتا ہے تو سیدھیاں ہوتی جاتی ہیں۔ تو ثم الحمدللہ، میں نے جو پہلے کاٹی سو میں نے کاٹی، جب سے مجھے یہ نسبت ملی ہے، میں جو بھی کام کرتی ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں سوچتی ہوں تو ہو جاتا ہے، میں پٹھیاں ہی مارتی ہوں الحمدللہ میری ساری سیدھی ہوتی ہیں۔ شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سنا ہمیں اس نسبت پہ استقامت عطا فرمائے اور ہمیں لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روز محشر اللہ سنا اس کی ہمیں پہچان نصیب فرمائے۔ میں چلتی پھرتی خانقاہ دارالشفا کی کرامت ہوں، اپنے پیر و مرشد کا معجزہ ہوں، میں سب سے پرانی مریدین میں سے ایک ہوں، سب سے پرانے مریضوں میں سے میں ایک ہوں، سب سے پرانے سالکوں میں سے میں ایک ہوں، اور اللہ سنا مجھے اسی سے ہی پہچان دے دو جہانوں میں، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اور سب سے بڑی بات
پچھلے ہی دنوں کی بات ہے کہ میرے جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کینسر ہے اور میرے سسٹ پھیل چکی تھی ساری باڈی میں، تو میں کافی تکلیف میں تھی اور میں مہینہ بھر آ نہیں سکی یہاں، تو میں شفا کے پاس حاضر ہوئی تو ایسے ہی تشریف فرما تھے۔ اللہ اکبر، کچھ لمحوں کی بات تھی، وہ عطا بیمائل تھے، ثم الحمدللہ، وہ نوازنے پہ آئے ہوئے تھے اور رب سونے کے کرم کی تجلی تھی جو میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھی۔ اگر شریعت مانیہ نہ ہوتی تو میں آپ سب کو چیخ چیخ کے بتانا چاہتی ہوں، میں رقص کر کے آپ کو دکھاتی، میں بتاتی کہ رب سونے نے کیا معجزہ کیا۔ ایک دم سے میری جو پوری سائیڈ پہ سسٹ تھی سارے غائب ہو گئی ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ کیسے ہوا ہے، پوری ایک چین بنی ہوئی تھی میری گردن کے ساتھ۔ شکر الحمدللہ رب العالمین، اور مجھے تکلیف بھی تھی۔ یہ میرے مرشد پاک کی خاص نگاہ کرم ہے، بے حد نگاہ کرم ہے ان کی۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں، بہت کچھ اس در کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں، لیکن تمام باتوں کا لب لباب یہی ہے کہ جب میں پہلی بار آئی تھی تو میرے مرشد پاک نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اٹھا کے یوں اشارہ فرمایا تھا، اللہ والی، کہ جس دن رشتوں کی حقیقت کھلے گی نا، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ کی مان کے چلو تو انشاءاللہ تعالی جس طرح میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکیریں واضح ہے نا، اللہ رشتوں کی اصلیت کھول دے گا۔ تو میری آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ اللہ کی مان کے چلیں، رشتوں کا تقدس، رشتوں کی اہمیت سب کا خیال رکھیں، لیکن اللہ کے بعد رشتوں کو نبھائیں اللہ کے لیے۔ اپنا جو بھی معاملہ ہے رب سونے کی رضا کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، اور میرے مرشد پاک کی یہی تلقین ہے، دکھیوں کے درد بانٹیں، دکھیوں کے دکھ کا مداوع کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ والے کچھ نہیں کر سکتے تو ایک مسکراہٹ سے کسی کا دکھ سن کے اس کا دکھ دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج میں آپ سب کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی دکھی، کوئی میری فریاد سن رہا ہے، میری بات سن رہا ہے، تو میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں، یقین مانیے کہ میں اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں، میں بتانا چاہتی ہوں آپ سب کو کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہی اپنے جذبات۔ اللہ سونا آپ سب کا حامی و ناصر، اور یقین مانیے کہ آپ پورے یقین کامل سے آئیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں نا، آپ یقین کامل سے آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے مرشد پاک سے کسی بھی قسم کی رہنمائی حاصل کریں یا اس در سے وابستہ ہوں، آ کے اللہ سونا آپ کی مشکلیں ایسے ٹال دے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی معجزے رونما ہوں گے۔ شکر الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا شافعی۔